آئی ایم ایف نے اپنے جو پیکج ہے وہ اناؤنس کیا ہے، جس کے تحت دنیا بھر سے جو انہوں نے لینے ہیں قرضے واپس لینے ہیں جو انہوں نے دیے ہوتے ہیں، وہ 1 سال کے لیے انہوں نے ڈیلے کر دیے. ظاہر ہے گلوبل سلو ڈاؤن آیا اور اب پینڈیمک آ گیا، وبا پھیل گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو مہاجن ہیں وہ اپنے قرضے کی تاریخ بڑھا دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑھا دی ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے جو وزیر ہیں، خزانے کے جو مشیر ہیں، آپ سمجھیں کہ وزیر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ پھڑکا دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ادھر سے بھی مل گیا ہے، اور ورلڈ بینک سے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے، اور یوں مل ملا کے ہمیں $12 ارب کا ریلیف ملے گا. ان کی گنتی جو انہوں نے فرمائی اس کے اندر شدید قسم کے فلاز ہیں جن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ہم آج لیکن ہم کہیں گے کہ ماہرین سے ہی پوچھا جائے اس حوالے سے. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب جو ہیں، یہ بہت دکھی ہیں آج، کیونکہ وہ حکومت نے نائیوں کی دکانیں کھولنے کا فیصلہ رات کو ہی واپس لے لیا، تو اس پہ یو ٹرن مار گئی جی حکومت سے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ پھر نہیں کھلیں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا بھی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا بھی اسلام کہ یہ جو آئی ایم ایف نے ہمیں ایک ریلیف دیا ہے. یعنی کہ ریلیف کیا ہے کہ 1 سال تک قرضے کی جو اس کا پیکج ہے اس کی ادائیگی ڈیفر سمجھی جائے، پروگرام کو، آئی ایم ایف پروگرام کو منجمد سمجھا جائے. ایک قسم کی ہمیں آزادی مل گئی. جو ہم قید تھے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے اندر، ان سے 1 سال کی ہمیں چھٹی مل گئی، تو اس چھٹی کے باعث ہم اور بھی جگہوں پہ ہاتھ پاؤں مار سکیں گے. اس کا جناب گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے بہت برا منایا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر روپیہ سلپ ہوتا ہے تو ہوتا جائے. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 154 روپے سے سلپ ہونا شروع ہوا اور 170 کو ٹچ کر گیا. اور جب اس طرف حکومت کی توجہ دلائی گئی مقتدر حلقوں کی طرف سے، تو حکومت نے گورنر صاحب کو کہا کہ حضور آپ کو انٹرفیئر کرنا ہے. اب ظاہر ہے وہ ہے کہ جناب ہم اس انٹرفیئرنس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کے خلاف جو بکواس تھی وہ کیا کرتے تھے، لیکن پھر حکومت نے انٹرفیئر کیا اور 167 کے راؤنڈ اباؤٹ جا کے اس کو پھر ہم نے نیچے لا کے 2-3 روپے ایڈجسٹ کر لیا. کہا گیا کہ یہ ایروگنس دکھائی گئی جو امپورٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کی طرف سے. ٹھیک ہے، گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ 10 سال کی تقرری مانگ رہے ہیں with absolute power, without answerable to any institution of Pakistan, which is not even to Federal Reserve Bank of America, جو دنیا کی پوری اکانومی کنٹرول کرتا ہے. رضا باکر صاحب اس سے بھی زیادہ بڑی پاور مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ان کو لائے ہیں شاید ان کے پاس اس طرح کی ایبسولوٹ پاور ہو، انہی کو امیٹیٹ کر رہے ہوں رضا باکر صاحب، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. خیر، اس صورت کے اندر اب روپیہ سلپ ہو گئے کہاں پہ جانا، یہ کوشچن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس. آپ بھی سوچئے 167 سے آگے کا سفر کرتا ہے اگر روپیہ تو یہ صورتحال ہے. سر یہ جو 9% پہ ہم لے آئے ہیں انٹرسٹ ریٹ جناب ڈاکٹر صاحب، ڈو یو فیل کہ از اٹ انف اور وی نیڈ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن مور؟ بہت شکریہ جی، یہ انتہائی سنجیدہ باتیں ہیں جی، بڑا سنجیدہ موضوع ہے. سب سے پہلے تو جی یہ جس طرح نیچے کیا گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ نیت نہیں تھی گورنر صاحب کی اور انہیں کہیں سے فورس کیا گیا. نہیں، یہ حفیظ شیخ صاحب نے میں عرض کرتا ہوں کہ جی آپ اسے کم کریں. آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی حفیظ شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک پہ اور وہ ڈیسیژن کر رہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس سے اس طرح آشنا نہیں ہے جس طرح اسے ہونا چاہیے. میں اس کا آپ کو ایک ایویڈنس دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں گورنر اسٹیٹ بینک کو نہیں جانتا، ویسے اگر دوسری بات یہ ہے کہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا. وہ ایجپٹ سے تشریف لائے ہیں. ایجپٹ کی اکانومی کا جو انہوں نے حال کیا ہے، جو ان امپلائمنٹ کی ہے، جو ڈی ویلیویشن آف ایجپشن کرنسی کی ہے، وہ وہی چیز پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ پاکستان میں کیوں کرنا چاہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ انہیں ہمارے سے کیا دشمنی ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ اس بے دردی سے اور اس ظلم سے نیچے جا رہا ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ریٹس پڑھ کے. اور وہ آدمی جسے ہم کہتے تھے جی بہت کرپٹ ہے، اسے جوتے مارے ہم نے، اسے بھگا دیا ہم نے،
وہ کہتا تھا، اور اس نے پریس کانفرنسز کی ہیں اس کے اوپر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل مسٹر کلین تھے، میں فائنانس منسٹر پرانے کی بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کے زمانے کی، لیکن انہوں نے بڑی مہارت سے یہ سارا کچھ کنٹرول کیا تھا. بھئی آخر جب وہ کنٹرول کر سکتے تھے اور وہ بھی ایک اکانومسٹ تھے، تو آپ نے روپے کو ذلیل کروا کے ملک کی کون سی خدمت کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اور وہ کس کے اشارے پہ کی ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے جس میں ایجپٹ شامل ہے، اس میں جو آپ نے کام فرمایا ہے وہ سب کے سامنے ہے. یو آر این ایبسلیوٹ فیلئر دیئر. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا، اس آدمی کو اسٹیٹ بینک کے گورنر نہیں بنانا چاہیے تھا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. سب سے پہلے میں بات کروں گا دوستوں کہ کس طرح کی باتیں جو ہے پاکستانی میڈیا اپنے اندر جو ہے کرتا ہے، کس طرح کی ڈسکشنز وہاں کے نیوز چینلز پہ ہوتی ہیں. تو دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ ایک یا دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے سب سے پہلا جو ان کا مدعا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کشمیر کا، کہ بھئی کشمیر میں یہ ہے، کشمیر میں وہ ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں وہ ہو رہا ہے. لیکن دوستو ان کو ایکچول جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ کہیں بھی پتہ نہیں ہوتی ہیں. کسی بھی ایریا کی، انڈیا کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہے. دوسرا یہ دوستو بات کرتے ہیں انڈیا کی فورن پالیسی اور اکانومی کی. تو میں بات کروں فورن پالیسی کی، تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا کی فورن پالیسی IFS آفیسرز جو ہمارے چن کے جاتے ہیں وہ زیادہ جو ہے اس کو وائبرنٹ طریقے سے چلاتے ہیں. دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت ہی ہارڈ جو ہے ایک پروسیس ہوتا ہے ایک IFS آفیسر بننے کے لیے، اور کافی زیادہ جو ہے انٹیلیجنٹ ہونا پڑتا ہے اس چیز کے لیے. تو وہ لوگ ہمارے دیش کی فورن پالیسی کو لیڈ کرتے ہیں اور وہی چلاتے ہیں. وہیں دوسری طرف آپ اگر پاکستان کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پہ جو اس طرح کی جو سروسز میں لوگ جاتے ہیں ان کو سفارش سے انٹری ملتی ہے. وہاں پہ جو ہے 2 نمبر کے کام کے ذریعے آپ پیسے ویسے دے کر آپ کہیں بھی لگ جاتے ہیں. آپ کی کس طرح کی اپروچ ہے وہ چیز وہاں پہ میٹر کرتی ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں کمپٹیشن ہوتا ہے اس چیز کے لیے، اور ایک ہی بہت ہی زیادہ ہارڈ کمپٹیشن جو ہے کلیئر کر کے تب جانا پڑتا ہے آگے. اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا نے اکانومی میں کافی زیادہ جو ہے امپرومنٹ کی ہے. اور اس کی وجہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو 90s کے ٹائم میں ہمارے جو ریفارم ہوئے، اکانومک ریفارم ہوئے، جو گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہماری گورنمنٹ نے، پی وی نرسمہا راؤ جی نے جو ہے اڈاپٹ کیا تھا، اس کے بعد ہماری اکانومی لگاتار ریکور ہوتی چلی گئی. اس کے بعد پردھان منتری منموہن سنگھ آئے، انہوں نے اور زیادہ اس چیز کو جو ہے اوپن کیا اکانومی کو، لوگوں کے لیے جو ہے باہر کی کمپنیوں کے لیے اوپن کیا. اس کے بعد مودی جی بھی نے آ کے جو ہے ساری چیزوں کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اب آپ ایک چیز دیکھیے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کی جو ہے جلن ہوتی ہے کہ انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے، اور اب ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. اور یہی وجہ ہے دوستو کہ آج بھی پاکستان ہم سے جو ہے جیلس ہوتا ہے بہت زیادہ. وہاں کا میڈیا جو ہے ہماری باتوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ لوگ جو ہے ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. لیکن دوستو ہماری تو ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم تو اپنا ایجنڈا جو ہے رن کر رہے ہیں، ہم اپنی کنٹری کو آگے بڑھانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں جب یہ پاکستان رکاوٹ جو ہے پیدا کرنے کی چیزیں کرتا ہے تو ہمیں اس کو ایک سائیڈ میں لگانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے. اگر آپ ہمارے مقصد میں کہیں بھی آڑے آتے ہیں تو ہمیں اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو سائیڈ لائن کرنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے دوستو کہ ہم جو ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے، اس طرح کی ویڈیو دوستو بہت سارے لوگ بناتے ہیں، انڈیا سے بہت زیادہ لوگ بناتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک ڈپلومیسی کا لیول جو ہے ایک پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں. تو میں آپ سبھی سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ایسے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے. میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کچھ ایسے ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند.